الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله الأبدين أرواحنا فداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. گروپ محمد علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان محترم، ایک تو میں درخواست کی کہ آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں مشکل نہ ہو. گروپ محمد علیہ محمد عزیزان محترم، یہ فاطمیہ کے سلسلے میں جن مجالس کا مختلف جگہوں پہ انعقاد کیا گیا ہے، یہاں بھی اسی سلسلے میں اس پر شہزاد بچایا گیا ہے. تھوڑا سا اسی مطلب پہ یہ فاطمیہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ ایک ہی نشست ہے، اس میں بہت زیادہ کوئی مفصل گفتگو نہیں ہو سکتی. اس لیے جو ہے اسی مطلب کے اوپر تھوڑا سا توجہ ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ اس مسئلے کی اہمیت کو بہتر سمجھ سکیں اور اس سے جو ہے دیکھ کر استفادہ کیا جا سکے. محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاطمیہ اس کو ہم مختلف انداز سے دیکھ سکتے ہیں. ایک دفعہ ہم اس کو اس پیرائے میں دیکھتے ہیں کہ آج کے دن ایام کے اندر ہمارے پاس دو طرح کی روایت موجود ہے. ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 75 دن کے بعد کی روایت ہے اور ایک 95 دن کے بعد کی روایت ہے. یہ واقعہ پیش آیا اور آپ سلام اللہ علیہ کی شہادت واقع ہوئی. ایک دفعہ ہم اس واقعے کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ بلاخر ایک ظلم ہوا، ایک ستم ہوا اور ایک شہادت واقع ہوتی ہے، ایک حق کو چھینا جاتا ہے. اور یہ تمام واقعہ کے سامنے موجود ہیں کہ جب وہ انحراف رسول خدا کی وفات کے بعد سامنے آتا ہے، اس طرح سے انحراف بڑھتا ہے اور یہاں تک کہ یہ واقعہ سامنے آتا ہے اور ایک داستان عام ہے جو تاریخ ترین جس کو ہم کہہ سکتے ہیں صفحہ تاریخ کا عمل سامنے آتا ہے. ایک ہجوم ہوتا ہے، ایک حملہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک شہادت واقع ہوتی ہے اور جسے کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کے لیے ایک بہت ہی زیادہ سوچناک اور غمگین ایک باب ہے جو رقم ہوتا ہے. ایک دفعہ ہم اس کو اس پیرائے میں دیکھتے بلکہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک حملہ فقط ایک پاک و پاکیزہ ذات پہ پڑنا تھا. یہ حملہ ایک مکتب کے اوپر تھا. یہ حملہ ایک ایسے نظام کے اوپر تھا کہ جو در حقیقت خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا تاکہ انسانیت کی جو ہے وہ صحیح معنوں میں رہنمائی کر سکے، ہدایت کر سکے. اس سے پہلے کہ اس مطلب کو اور زیادہ کھولا جائے، اس کی وضاحت کی جائے، اس کو اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو جنگیں ہیں، جتنے بھی کلیشز ہوتی ہیں، ٹکراؤ ہوتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، اس کے اندر ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو جنگ ایک خاص خطے کے اندر واقع ہوئی ہے، مختلف جو دو گروپس ہیں ان کے درمیان واقع ہوئی ہے، وہ محدود ہوتی ہے ایک خاص زمان کے اندر، ایک خاص مکان کے اندر. اس کے اثرات محدود ہوتے ہیں. جو لوگ اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں علاقے میں سے بعض مارے جاتے ہیں، بعض کامیاب ہوتے ہیں،
ایک خاص منطقہ ہے، ایک خاص ایریا ہے جس کے اندر یہ جنگ واقع ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ پوری دنیا میں ایک ہی ساتھ جو ہے ایک جنگ جو ہے ایک وقت چل رہی ہے، نہیں، محدود ہوتا ہے. اور اگر پوری دنیا میں فرض کر بھی لیا جائے کہ ایک ہی ساتھ ایک ہی لمحے کے اندر جو ایک جنگ جاری ہے، تو وہ کم از کم ایک خاص زمان کے اندر ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ مسلسل جو ہے وہ جنگ پوری دنیا کے اندر ہر زمانے کے اندر جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. مکان کے لحاظ سے بھی محدود ہوتی ہے، زمان کے لحاظ سے بھی محدود ہوتی ہے، اس کے اثرات کے لحاظ سے محدود ہوتی ہے. جب وہ جنگ ختم ہو جاتی ہے کچھ عرصے تک اس کے اثرات رہتے ہیں، بعد میں آہستہ آہستہ اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. جب تک وہ مسئلہ باقی رہتا ہے جس کے اوپر جنگ ہوئی تھی، وہ جنگ جاری رہتی ہے. جب مسئلہ ختم ہو جاتا ہے جنگ ختم ہو جاتی ہے. لیکن ایک اور طرح کی جنگ ہے جو نہ زمان کی قید کے اندر آتی ہے، نہ مکان کی قید کے اندر آتی ہے، اور یہ ہمیشہ مسلسل جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ جنگ جاری ہے. یہ کون سی جنگ ہے؟ یہ در حقیقت جس ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایک واقعے کو کس طرح سے جو بیان کیا جاتا ہے، اس کو کس پیرائے میں بیان کیا جاتا ہے، کس اینگل سے دیکھا جاتا ہے. ایک ہی واقعے کو اس کو اہل حق بھی استعمال کرتے ہیں، اہل باطل بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر یہ چیز پیش آئی ہے. ہمارا اپنے موقف کو بیان کرتے ہیں. یہ ایک جنگ ہے کہ میں کسی ایک واقعے کے اندر کسی ایک خاص میری جو روایت ہے وہ کیا ہے. روایت سے مراد یہ تو ہم کہتے ہیں کہ مثلا کسی نے امام علیہ السلام سے جو روایت نقل کی، اس نے کہا کہ امام نے فرمایا، اس کو ہم روایت کہتے ہیں. لیکن ایک دفعہ روایت اس معنی میں جیسے ہم کہتے ہیں میں کربلا کی روایت کرتا ہوں، کربلا کے واقعے کی روایت. یہ کربلا کے واقعے کی روایت کے اندر ایک امام کے کوئی خاص الفاظ نہیں ہیں جس میں کہوں کہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ کربلا کی روایت نہیں. کربلا کی روایت یعنی پورا جو واقعہ کربلا ہوا ہے آغاز سے لے کے انجام تک، اس کو میں بیان کروں کہ کیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کے اندر کیا پیش آیا، اس کے اسباب کیا تھے، اس کے نتائج کیا تھے. یہ کربلا کی روایت ہے. تو اس کربلا کی روایت کو دو طرح سے یا چند طرح سے جو ہے بیان کیا جا سکتا ہے. ایک دفعہ وہ روایت ہے جو اہل حق بیان کریں گے، جنہوں نے اس واقعے کو کے اندر شامل تھے، جو اہل حق جو حق پر تھے اس مارکے کے اندر. لفظ اس مارکے کے اندر دو طرح کی قوتیں تھیں، ایک حق پہ تھی، باطل پہ تھی. ایک دفعہ اسی واقعے کو اہل حق بیان کریں گے جو اس کے اندر شامل تھے. امام حسین علیہ السلام بیان کریں گے، ان کے اصحاب بیان کریں گے کہ یہ واقعہ یوں تھا، اس کے پس منظر یہ تھا. امام علیہ السلام خود مثلا کربلا سے وہ مدینہ سے نکلتے اور کس طرح سے اس کو بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے موجود ہے. ایک یہ روایت ہے کربلا کی. ایک وہ روایت ہے جو دشمن بیان کرے گا، دشمن بھی اس کے اندر شامل ہے. اس واقعے کے اندر دو اس کے اندر فریق ہیں. وہ جو دشمن کا جو فریق ہے، جو یزیدی قوتیں ہیں، وہ بھی اس واقعے کو بیان کریں گے، لیکن وہ اس طرح سے بیان نہیں کریں گے کہ جس طرح سے امام حسین نے بیان کیا. وہ اپنے انداز سے بیان کریں گے. کوئی کہے گا کہ دو قبیلوں کی جنگ تھی، اس طرح سے آپ نے سنا ہے کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کی جنگ تھی، دو شہزادوں کی جنگ تھی. یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کو بیان کرنے کا. کوئی کہے گا کہ مثلا خدا نہ خاص نعوذ باللہ جس طرح سے نقل کیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام در حقیقت ایک کسی کی محبت میں گرفتار تھے اور اس کے ساتھ سلسلے میں سارے جو ہے وہ معاذ رچایا گیا. نعوذ باللہ اس چیز کو بیان کیا گیا. بعض دفعہ ہمارے ہی مثلا جسے کہتے ہیں کہ بظاہر اپنے آپ کا حق پر سمجھنے والے افراد اس طرح سے بیان کریں گے کہ امام علیہ السلام نے در حقیقت یہ قربانی دی تاکہ امت کے لیے کفارہ بن جائے اور امت بعد میں جو چاہے کرتی رہے، اور ایک کفارہ تھا جو کہ دے دیا گیا. ایک طرف جو ہے ممکن ہے کوئی کہے گا کہ امام علیہ السلام کی ساری جنگ جو ہے ضمیروں کو جوڑنے کے لیے مختلف جو ہے آپ اس کربلا کی روایات کو بیان کر سکتے ہیں. اس میں سے ایک روایت جو ہے وہ حق ہوگی، اس کے مقابلے میں بہت ساری روایتیں جو درست نہیں ہوگی. اسی طرح سے اپنے زمانے کے اندر اب یہ جو روایات کی جنگ ہے یہ کسی خاص زمانے تک محدود نہیں ہے. وہ جو کربلا کا واقعہ تھا، جو فزیکل واقعہ ہوا، وہ تو ایک زمانے کے اندر محدود تھا. وہ 61 ہجری کے اندر واقعہ رونما ہوا اور وہیں پہ ختم ہو گیا. لیکن یہ واقعہ کربلا جو باقی رہا وہ کس صورت میں باقی رہا؟ روایات کی صورت میں باقی رہا کہ میں کس طرح سے کربلا کے واقعے کو دیکھتا ہوں اور وہ لوگ کس طرح سے کربلا کے واقعے کو دیکھتے ہیں. اور یہ بعد میں جو آنے والی جو جنگ آج بھی چل رہی ہے جس ہم کہتے ہیں حسینیت اور یزیدیت کی جنگ، گرچہ امام حسین علیہ السلام نہ رہے اور گرچہ وہ ملعون بھی نہ رہا، لیکن وہ جو جنگ ہے وہ کیا باقی ہے؟ ہاں، وہ اس فزیکل جنگ کو دیکھیں تو ختم ہو گئی، لیکن ان روایات کی جنگ باقی ہے. یعنی وہ جو نظریہ امام حسین علیہ السلام نے دیا کہ جس کی بنیاد پر وہ کربلا میں آیا، وہ اپنی جگہ پہ ایک نظریہ ہے اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح سے اور اس وجہ سے اس واقعے کے اندر آئے، اور اسی طرح سے مد مقابل کا نظریہ. یہ موقف جو ہے وہ باقی رہتا ہے اور اس کے اندر جنگ رہتی ہے. کون غالب آتا ہے
کہ جو اس کے اندر زیادہ انویسٹمنٹ کر کے، زیادہ سرمایہ گزاری کر کے اپنی بات کو جو ہے منوا سکتا ہے، اپنی بات کو پھیلا سکتا ہے، جتنا زیادہ آپ کا نظریہ مشہور ہوتا چلا جائے گا، لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے چلے جائیں گے، تو اس جنگ کے اندر آپ کی جو ہے کامیابی زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ اگر آپ نے اس کسی واقعے کے اندر جس کے اندر آپ بہت زیادہ حق پر بھی ہوں لیکن اس کی صحیح پرچار نہ کر پائے گا، تو آہستہ آہستہ دشمن کا جو موقف تھا، جو اہل باطل کا جو موقف تھا، وہ سامنے آتا چلا جائے گا، اور اس پہ اتنا زیادہ سرمایہ گزاری کریں گے، اس پہ تبلیغات کریں گے، اس پہ زیادہ جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جائے گا میڈیا کے ذریعے، ہر چیز کے ذریعے سے، جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو اصل موقف ہے وہ پیچھے دب جائے گا اور وہ جو باطل کا موقف سامنے آ جائے گا، اور لوگ اسی کو جو آہستہ آہستہ قبول کرتے چلے جائیں گے، اور وہ جو بات اصل بات تھی وہ کہیں گم ہو جائے گی۔ اس کے اندر ذمہ داری ان لوگوں کی کہ جو اس جنگ کے اندر موجود تھے، واقع اس میدان کے اندر موجود تھے جب وہ واقعہ پیش آیا، ان کی الگ ذمہ داری ہے کہ اس واقعے کے اندر جائیں، ان کا ساتھ دیں، جو کچھ بھی۔ لیکن اس کے بعد بھی یہ جنگ جاری ہے، یہ روایات کی جنگ بعد میں بھی جاری رہے گی، اس کے اندر بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس حق کے جو روایت ہے، جو حق کا جو سٹینس ہے، جو حق کا جو موقف ہے، اس کو ہمیشہ جو ہے بیان کرتے ہیں، تاکہ وہ واقعہ ختم نہ ہو جائے، وہ دب نہ جائے، اس کی حقیقت جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو ختم نہ کر دیا جائے، اس کو جو ہے فراموش نہ کر دیا جائے۔ تو یہ ذمہ داری جو ہے، اگر ہم اسی واقعے کو لیں، اس فاطمیہ کو لیں، اس واقعے کے اندر جو ہے جس طرح سے ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ تھا جو اس خاص ان ایام میں پیش آیا، وہ واقعہ دردناک واقعہ، سب کچھ اپنی جگہ پر موجود، لیکن اس کے بعد کی جو روایات ہیں، اس کے بعد کے جو دو مکتبوں کا جو سٹینس اور موقف ہے، اس کی جنگ ابھی تک باقی، وہ ختم نہیں ہوئی، وہ ختم نہیں ہوئی۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو واقعی داغدار سمجھتے ہیں کہ ہم افسوس کر رہے ہیں کہ آج اس محفل میں بیٹھ، اس مجلس کے اندر بیٹھ کے کہ ہم داغدار ہیں، عزادار ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس چیز کے عزادار ہیں، اس واقعے کے جو ختم ہو گیا اس زمانے کے اندر یا نہیں، جو چل رہا ہے۔ اگر چل رہا ہے تو کس صورت میں چلے گا؟ اس صورت میں چلے گا کہ ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم اس حملے کو، اس ہجوم کو، اس اٹیک کو کہ جو ہوا، اگر ہم کہتے ہیں ذات سیدہ پہ ہوا تو مسئلہ ایک مسئلہ ہے، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ ہجوم اور وہ اٹیک ذات سیدہ پہ نہیں تھا، وہ حملہ اس مکتب کے اوپر تھا، اس نظام کے اوپر تھا کہ جس کی آپ تبلیغ کرنا چاہتی تھی اور اس کا پرچار کرنا چاہتی تھی، اس مکتب تشیع کا، کہ جو مکتب تشیع در حقیقت اسلام میں واقعی ہے، وہ خالص اسلام کے جو حضرت لے کر آئے تھے۔ اگر اس کو اس طرح میں دیکھا جائے تو یہ جنگ آج بھی جاری ہے۔ جب یہ جنگ آج بھی جاری ہے تو دو طرف آج بھی موجود ہیں۔ وہ دو طرف کیا ہیں؟ جو اس زمانے کے اندر اس مکتب تشیع کو، اس اسلامی نام کو، اس خالص نظام کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس کے اندر انحراف لا کر، تحریف لا کر ختم کرنا چاہتے تھے، یا تو وہ دشمنی ختم ہو گئی اور ہم کہیں کہ وہ فقط دشمنی ایک خاص لوگوں کے حد تک تھی، علی اور فاطمہ کی حد تک تھی اور وہ مسئلہ ختم ہو گیا، یا ہم کہیں کہ نہیں، کہ دشمنی باقی ہے، کہ دشمنی چونکہ ان کی ذات سے تھی اس لیے کہ اس نظام کے مخالف تھے، اس مکتب کے مخالف تھے۔ اگر یوں ہم کہیں تو یہ دشمنی آج بھی باقی ہے، کیونکہ یہ نظام آج بلاخر ہم تک جو پہنچا ہے، جب تک یہ نظام باقی رہے گا، جب تک یہ مکتب تشیع باقی رہے گا تو یہ دشمنی بھی باقی رہے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ دشمن جو ہے اس نے ان زوات کے خلاف تو جو ہے اقدام کیا اور ان کو جو ہے وہ اپنی سوچ کے اندر ختم کر دیا، لیکن ان کے ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں آپ سے تعلق نہیں؟ ہم دشمن کو اتنا سادہ کیوں لیں کہ ان زوات کو ختم کرنے کے بعد خاموش بیٹھ جائے؟ نہیں، وہ در حقیقت مکتب کو ختم کرنے کی در بیٹھ جائے۔ جب تک یہ مکتب باقی رہے گا، یہ جنگیں باقی رہیں گی، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اس جنگ کے اندر کس کا ساتھ دیتے ہیں اور کہاں پر ہیں۔ بس آج بھی اگر میں عزادار ہوں، داغدار ہوں، تو مجھے دیکھنا ہوگا کہ آج میرے مقابلے میں جو شخص، جو ٹیم، جو سسٹم ہے، جو کام کر رہا ہے، جو اس مکتب کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کون ہے اور کس طرح ختم کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کے مقابلے پر میں ہوں۔ اگر میں یہ نہیں دیکھوں گا، اس ساری چیزوں کا فقط ایک تاریخ کا ایک واقعہ سمجھوں گا، تو جو ختم ہو گیا، روں گا، آؤں گا، ہر سال فاطمیہ مناؤں گا، لیکن اس کی جو تاثیر ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پائے گا۔ اور دشمن کو بھی شاید اس سے بہت زیادہ سروکار، اگر ہم اسی طرح سے اس کام کو کرتے رہیں تو اس کو مشکل نہیں ہوگی، آپ روتے رہیں، گریہ بھی کرتے رہیں۔ جب نظام کی بات آئے گی، ہم کہیں گے کہ اس نظام، اس واقعے کے ذریعے سے ہم کسی اور چیز کی طرف جو ہے جانا چاہتے ہیں،
اس کی جب بات آئے گی تو پھر دشمن کو مشکل ہوگی، اور پھر وہ اس فاطمیہ کے مخالف ہو کر نہیں چاہے گا کہ فاطمیہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ برپا ہو سکے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ فاطمہ کیا ہے، ضرور بھیجو محمد اور محمد۔ مطلب یہ فاطمیہ اس ذات کی طرف سے ایک ایسی ذمہ داری آپ کے اوپر سونپی گئی۔ دیکھیے جب رسول خدا کی رحلت ہوتی ہے اور انحراف و تحریف جو کہ واقعی پیش آتی ہے، اب یہاں پہ ہمارے پاس کون موجود ہے؟ امام علی علیہ السلام کی ذات موجود ہے اور امام حسن امام حسین علیہ السلام کی ذات موجود ہے۔ امام علی علیہ السلام کی ذات اس وقت مصلحت نہیں تھی کہ آپ تلوار کو نیام سے باہر نکال دیں، وہ تمام شرائط جو کہ اس وقت میں اس کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا۔ مصلحت اسلام کی بقا کے اندر اس طرح سے تھی کہ آپ تلوار کو نیام میں رکھیں، آپ قیام نہیں کرنا، ورنہ اسلام کی جس کی بقا کے لیے آپ آئے ہیں اور آپ کی ذمہ داری اسلام کی کو بچایا جائے، وہ خود اسلام کے خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ آپ کو سکوت اختیار کرنا تھا۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کم سن ہیں، ایک چھوٹے بچے ہیں۔ یہ ذمہ داری اس تحریف کو، اس انحراف کو کہ جو امت کے اندر اور بہت بڑا انحراف جو پیش آیا، اب ایک واحد ذات رہ جاتی ہے کہ جو سیدہ کی ذات ہے۔ خود بخود یہ ذمہ داری آپ کے اوپر معین ہو گئی کہ اب اس جنگ کو آپ کو لڑنا ہے اور اکیلے لڑنا ہے، تک و تنہا، اور اس جنگ کو آپ نے لڑا اور اس انداز سے لڑا کہ آج اگر تشیع باقی ہے اور آج اگر اسلام حقیقی اور اسلام نام اور اسلام خالص کا بھی نام باقی ہے، تو آپ کی اس جنگ کا نتیجہ ہے، آپ کے اس انقلاب کا نتیجہ ہے، عجیب انقلاب ہے کہ جو ایک شخص نے برپا کیا ہے، تک و تنہا برپا کیا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا، ایک خاتون نے برپا کیا ہے۔ اس کے اندر تشیع کی پہچان اسی فاطمیہ کے ذریعے سے اور تشیع کی بقا بھی اس فاطمیہ کے ذریعے سے۔ اگر ہم حقیقت تشیع کو پہچاننا چاہتے ہیں، تشیع یعنی وہ اسلام ناب، وہ اسلام خالص، اس کو پہچاننا چاہتے ہیں تب بھی فاطمیہ کی ہم کو ضرورت ہے، اس کی بقا چاہتے ہیں تب بھی اسی فاطمیہ کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اگر ہم اس فاطمیہ کے اندر اپنا جو موقف ہے اس کو اس کے اندر پیچھے ہٹ جائیں، اس کو بیان نہ کریں، اس کو آئندہ آنے والی نسلوں تک منتقل نہ کریں، تو ہماری حقانیت کی جو بہترین دلیل ہم سے چھین لی جائے گی، بہترین دلیل ہم سے چھین لی جائے گی۔ وہ کیا دلیل ہے؟ دیکھیں، جب یہ واقعہ پیش آتا ہے اور بالآخر امام علیہ السلام سے اس خلافت کو غصب کر لیا جاتا ہے جس کے آپ حقدار تھے، اور اب جس طرح سے بیان ہوا کہ آپ کی وہ ذات ہے کہ جو آ سکتی ہے میدان میں اور اس حق کا دفاع کر سکتی ہے۔ کیوں آپ کی ذات ہے؟ آپ کی ذات کے اندر خصوصیت کیا ہے؟ ایک مجموعہ فضائل ایک ذات ہے۔ بی فاطمہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو عالم اسلام اس وقت جانتا ہے آپ کو فضائل کا ایک مجموعہ ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، نہ دوست نہ دشمن، سب اس کو جانتے ہیں، دوست تو جانتے ہی ہیں، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے کہ جو چندی مواقع پہ، کتنے ہی موقعوں پہ آپ کی شان میں جو ہے کتنے ہی روایات، کتنے ہی جو ہے ہمارے پاس احادیث موجود ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ فاطمہ کے غضب سے خدا غضبناک ہوتا ہے، تو فاطمہ کی رضا سے خدا راضی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ میں خدا کی رضا پر راضی ہوں، ایک دفعہ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، خدا فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے۔ کس حد تک جو ہے وہ فضیلت اور کس حد تک یہ مقام جس کو انسان سمجھنا بھی مشکل ہے کہ خدا کسی کی رضا پہ راضی ہو، خدا کی کسی کے غضب پہ غضبناک ہو۔ اس طرح کی مختلف ہمارے پاس روایات اس معاشرے کے اندر جو ہے موجود ہیں۔ آج ہمارے پاس جب یہ چیزیں نقل ہوئی ہیں اتنے 1400 سال بعد، اتنی مشکلات کے بعد ہم تک نقل ہوئی ہیں، تو اس زمانے میں اس سے کہیں زیادہ لوگ بلا کر آپ کے فضائل کو جانتے ہوں گے اور اس کو درک کرتے ہوں گے۔ جب ایک ایسی ذات جو کہ مجموعہ فضائل موجود ہے وہاں پر، اب جب یہ آتی ہے اور کسی مطلب کے اوپر اپنا موقف بیان کرتی ہے، اب اس کو رد کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر اس چیز کو تاریخ کے اندر سخت کر دی، جس طرح سے تاریخ میں سخت ہو گیا، جب یہ سخت ہو گیا تو اب اس کے مقابلے میں دشمن کے پاس جو کہ اس نظام کو ختم کرنا چاہتا تھا، ہمارا کسی خاص محدود زمانے کے دشمن سے دشمن مراد نہیں، بلکہ ہر وہ زمانہ جس کے اندر دشمن اسلام کے خلاف ہے، اس کو ایک طرح سے آپ نے ایک ایسا کام کیا کہ اس کے ہاتھ سے وہ اسلحہ جو چھین لے گئے۔ اس وقت کچھ چیزیں، کچھ ایسے ہتھیار دشمن کے پاس تھے کہ جس کو اس نے استعمال کیا فتنے کو
بہانہ بنایا کہ اگر جو ہے وہ خلافت جو ہے مثلا امام علی کو مل جاتی تو فتنہ برپا ہوگا، اس کو لوگ قبول نہیں کریں گے، ہمارے پاس دشمن خارجی موجود ہے، باہر سے ہمارے پاس تھریٹس موجود ہیں، اندر بھی مشکل ہو جائے گی، اور یہ سارے مسائل میں فتنے کا نعرہ لگایا گیا۔ مختلف چیزوں کے ذریعے سے جو ہے وہ امام علیہ السلام کی جو ہے وہ شان کے اندر مثلا کہا گیا کہ جوان ہے، تجربہ کار نہیں ہے، مختلف چیزوں کو جو ہے بیان کر کے جو ہے امام علیہ السلام کو جو ہے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح سے جو ہے وہ اجماع کو بہانہ بنایا گیا کہ بلا کر ہمارے پاس جو ہے اجماع ہے، امت نے اجماع کر لیا ہے ایک مسئلے کے اوپر، اور اجماع جو ہے ہماری حجت ہے۔ جب تمام لوگ جو ہے ایک مسئلے کے اوپر جو ہے جمع ہو جائیں تو حق بھی وہی ہے اور اسی کا ساتھ دینا ہے، اور ہماری ذمہ داری بھی وہی ہے کہ اس اجماع کو خراب نہ کیا جائے، اور امت کے اجماع جو ہے ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ ان تمام کا مقابلہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ تین طریقوں سے جو ہے آپ نے ان تمام مشکلات کا اور اس جو انحراف آیا تھا، جو تحریف آئی تھی، اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک اظہار نارضایتی کہ میں اس تمام مسئلے پر راضی نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو محور بنا کے گئے ہیں رسول کی ذات کے فاطمہ وہ ہے کہ جس کی رضا پر خدا راضی ہے اور جس کی رضا کو نہ ہونے پر خدا غضبناک ہوتا ہے۔ آپ نے اس ٹول کو استعمال کیا کہ میں اس مسئلے پر راضی نہیں ہوں۔ اب قیامت آنے تک اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، آپ جتنی بھی دلیلیں لے کر آ جائیں، لیکن اس بات تک سب کر دیا کہ تاریخ کے اندر کہ جب وہ لوگ آتے ہیں آخری ایام کے اندر عیادت کے لیے، تاکہ عیادت کے لیے آئیں اور آپ کی دلجوئی کریں، اور آپ بلاخر جو ہے ذرا سا اپنی مہربانی اور جو ہے اس کو دکھائیں، اور یہاں پہ یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ بلاخر آپ ہم سے راضی ہو گئی تھیں۔ لیکن آپ نے کہا کہ نہیں۔ جب یہ لوگ آتے ہیں اور دوبارہ سے جو ہے وہ شخص آپ کی خدمت میں کہتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو مقام کیا ہے، اور اس طرح سے جو ہے ان کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی جو ہے وہ جو کچھ ہوا تھا اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوبارہ سے اس قدر کے مسئلے کو بیان کرتا ہے کہ ہم نے یوں کیا، ہمارے پاس یہ مشکلات تھیں اور یہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ہم کو کرنا پڑا، یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن کے ذریعے اتمام حجت کی، قرآن کی آیات کی تلاوت کی، اس کے بعد کہا کہ دیکھو میں خدا کو حاضر ناظر جان کے ایک بات تم سے کہتی ہوں، کیا تم نے رسول سے اس بات کو سنا ہے؟ اسی روایت میں نے بیان کیا کہ خدا جو ہے فاطمہ کی رضایت پر راضی ہے اور اس کی غضبناک ہونے پر غضبناک ہوتا ہے، انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے۔ پہلے ان سے قبول کروایا اس بات کو کہ دیکھو تم قبول کرتے ہو، انہوں نے کہا ہم قبول کرتے ہیں اس بات کو۔ کہاں پہ یاد ہے میں خدا کو حاضر ناظر جان کے اور ملائکہ کو حاضر ناظر جان کے اس بات کو کہتی ہوں کہ میں تم لوگوں سے راضی نہیں ہوں، اور اسی بات پر آپ اس دنیا سے گئی۔ یہ بات تاریخ میں ثبت ہو گئی۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ واقعہ کسی شیعہ کتاب سے نہیں ہے، سنی منابع کے اندر موجود ہے، یہ بات تاریخ میں ثبت کی۔ اسی طرح سے ایک اور اہم ترین کام جو آپ نے کیا، امام علیہ السلام کو جو وصیت کرتی ہیں کہ میری قبر کو مخفی رکھا جائے، میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ ہونے دیا جائے۔ یہ فقط ایک جسے کہتے ہیں جذباتی چیز نہیں ہے انسان محترم، کہ آپ کے جذبات میں آ کے کہ آپ ناراض ہیں اور مجھ سے جو ہے آپ کے دل جو ہے ٹوٹ چکا ہے لوگوں سے، آپ نے کہا کہ مجھے جو ہے نہیں، یہ کام ایسا کام تھا، ایک اتنا زیادہ حکمت والا کام تھا کہ جو آئندہ آنے والی نسلوں تک آج ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ فائدہ اٹھانے سے مراد کیا ہے؟ اگر آج ہم اپنی تشیع کی بقا چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے، آج یہ ہماری حقانیت کی دلیل ہے۔ یعنی آپ نے ایک ایسا کام کیا کہ جو دشمن کی میڈیا جتنا بھی زیادہ پاورفل ہو جائے اس بات کا کبھی جواب نہیں دے سکے گا۔ یعنی جب بھی حق کی تلاش میں کوئی نکلنا چاہے گا، جب بھی حق کی حق کی تلاش کرنا چاہتا ہو، جو حق پہ نہیں جانا چاہتا اس کے لیے بات ہے، لیکن جو حق کی تلاش کرنا چاہے گا اس کے لیے حق کو پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ سوال کرے گا قبر فاطمہ کہاں ہے؟ اس سوال نشان، اور اس طرح سے ہوا جب آپ کو دفنا دیا جاتا ہے رات کی تاریخ کے اندر، اور آنے والے صبح آتے ہیں اور جب ان کو خبر ہوتی ہے تو وہ شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا آخر کے اتنی بڑی ہستی کو اس طرح سے جو ہے وہ رات کی تاریخی کے اندر دفنا دیا گیا۔ احتجاج تھا جو کہ قیامت تک کے لیے باقی رہ گیا، اور آج بھی ہمارے لیے جو ہے یہ اس مکتب کی حقانیت کی دلیل ہے۔ سوال نشان ہے، کچھ بیان نہیں کیا گیا، اس کے اندر لفظ نہیں ہے، اس کے اندر لفظ نہیں ہے کوئی۔ قبر کا نہ ہونا اس بات کی دلیل بن گیا کہ کچھ ہے پیچھے، تم جو کہ حق تلاش کرنا چاہتے ہو ڈھونڈو گے تو مل جائے گا اس وقت۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ صرف ایک اپنے اس اقدام کے ذریعے سے
آپ نے کیا دوسرے مرحلے پر جب رحلت رسول کے بعد حالات اس طرح سے جسے کہتے ہیں گھٹن والے حالات تھے کہ کوئی حق کو بیان نہیں کر پاتا، کسی کے اندر جرأت نہیں تھی کہ حق بات کو بیان کرے، ہر جگہ جسے کہتے ہیں کہ وہ کوڑوں کی سیاست تھی، کوئی ذرا سا کچھ حق بات کرنے کی کوشش کرتا تھا اس کو جو ہے وہ تعزیہ مارے جاتے تھے۔ امام کا نام لینا اصلا ممکن نہیں تھا کہ کوئی اس موقع پر جو علی کا نام لے، علی بھی جو ہے وہ گوشہ نشین ہو چکے ہیں اور گھر سے باہر نہیں آتے۔ ایسے میں معاشرہ جو ہے وہ لوگ جو کہ پرانے لوگ ہیں جو جانتے ہیں آپ کے فضائل کو وہ جانتے ہیں، لیکن وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ تازہ مسلمان ہیں، نئے مسلمان ہوئے ہیں اس معاشرے کے اندر، مختلف جنگوں کے اندر اور مختلف فتوحات کے نتیجے میں تازہ مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ کون ہے، یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ کے اندر بڑے بڑے صاحب موجود ہیں، بڑے بڑے صاحب موجود ہیں جو علماء ہیں، مثلا اس زمانے کے لحاظ سے جو ہے فقیہ ہیں، قاری قرآن ہیں، بڑے بڑے صاحب ہیں، کہ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک مسئلے پہ اجماع کیا ہے اور اس مسئلے کو اس طرح سے جو ہے وہ حتماً کوئی مسئلہ تو ہوگی، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بلاخر جب ہمارے پاس بھی فرض کریں کہ بڑے کچھ لوگوں کی جو ہے وہ سمجھدار لوگ کے افراد کی جن کو ہم کہتے ہیں ہاں جی دین کے اندر سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، یا کسی بھی مسئلے کے اندر جب ایک بات پہ جمع ہو جائے تو جو عام عوام ہے جو اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے نہیں سمجھ پا رہی وہ کیا کہے گی، حتماً یہ جو بڑے لوگ جو ہے اتنا زیادہ نزدیک رہ رہے ہیں رسول خدا کے ساتھ جنگوں میں انہوں نے شرکت کی ہے، ہم تو تازہ مسلمان ہوئے ہیں، یہ لوگ تو پرانے لوگ ہیں، ان کو زیادہ دین کا درد ہوگا۔ جب یہ سب ایک بات پر جمع ہو گئے ہیں تو حتماً حق یہیں پر ہوگا۔ اب کون ہے جو پہچانوائے؟ کسی کے اندر جرأت نہیں ہے کہ امام کا نام لے، یہ جرأت فقط آپ کے اندر تھی، آتی ہیں بیان کرتی ہے، وہ خطبہ فداکیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبے کے اندر یہ عجیب خطبہ ہے، خطبہ اس میں فقط ایک فہرست کے طور پر چند نکات جس کا ذکر آ گیا میں بیان کر دوں کہ اس وقت اس کو بیان تو نہیں کیا جا سکتا۔ عجیب خطبہ ہے، پورے دین کا ایک خلاصہ ہے، کون بیان کر رہا ہے، کس موقع پہ بیان کر رہا ہے، عجیب معجزہ ہے جسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ذات ہے کہ جو اس قدر ستم دیدہ، ایک خاتون، ایک نحیف، ایک کمزور خاتون ایک ایسا خطبہ بیان کرتی ہیں اس حالت کے اندر جس کے اندر شدیداً بدترین ان پر ظلم ڈھایا جا چکا ہے، مسجد میں جا کے خطبہ بیان کرتی فی البدیع، اور اس طرح سے پورے دین کا ایک خلاصہ، توحید سے لے کر نبوت سے لے کر نبوت کے اہداف سے لے کر دین کے فلسفہ احکام سے کہ اس نماز کا فلسفہ کیا ہے، روزے کا فلسفہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، ان تمام مطالب کو بیان کرتی ہیں۔ ان کو بیان کرتی ساری چیزیں اس میں موجود، پورے دین کا ایک خلاصہ تھا، لیکن اہم ترین کچھ اور چیزیں ہیں۔ ایک علی کی پہچان ہے کہ جس کا کوئی اس زمانے کے اندر کسی کے اندر جرأت نہیں تھی، لیکن آپ نے کہا نہیں مجھے کام کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے علاوہ یہ کوئی کام کر نہیں سکتا، یہ ذمہ داری مجھ پر ہے۔ امام علیہ السلام کی فضائل کو بیان کرتی ہیں تاکہ وہ لوگ جو کہ نہیں جانتے جان رہے ہیں۔ کون ہے علی؟ فرماتی ہے کہ یہ وہ علی ہیں، یہ وہ ذات ہیں کہ جب مشکلات ہوا کرتی تھیں تو رسول خدا ان کو بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ اس فتنے کی آگ کو بجھاؤ جا کے، آپ کو خطرات کے اندر ڈالا کرتے تھے کہ اے علی جاؤ ان اجدہوں نے جنہوں نے اپنا منہ کھولا ہوا ہے ان کے اندر آپ کو بھیجا کرتے تھے، خطرات کے اندر، آتش کے اندر، آگ کے اندر، اور آپ جاتے تھے اور اس آگ کو بجھا کر اس فتنے کو خاموش کر کے آتے تھے، اور جب تک کہ اس فتنے کو خاموش نہیں کر دیتے تھے، جب تک اس آگ کو بجھا نہیں دیتے تو واپس نہیں آتے تھے۔ اپنے آپ کو شدید ترین تھکن اور شدید ترین جسے کہتے ہیں کہ مشکلات میں ڈالتے تھے، لیکن جب تک اس مسئلے کو حل نہ کر دیں جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے واپس نہیں آتے۔ فضائل بیان کرنا شروع کرتی ہے، والی یہ وہ ہیں جو خدا کی خاطر کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کو ان کی مشکل نہیں تھی اس کو برداشت کرنا، جب خدا کے لیے کام کرنا ہے۔ تھکاوٹ نام کی کوئی چیز ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی کہ دین کی خاطر جب خدا کی خاطر قدم اٹھانا ہے تو عشق خدا کے اندر تھکاوٹ معنی نہیں رکھتی۔ اس طرح سے آج ہم دیکھیں کتنی زیادہ یعنی یہ وہ چیز ہے جب اس راستے کے اندر انسان قدم بڑھاتا ہے مشکلات آتی ہیں، ہم فوراً جو ہے کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، یہ مشکل ہے، لوگ سمجھ نہیں رہے، آخر اتنے سال سے ہم محنت کر رہے ہیں، کیا ہے آپ اس میں کتنا مایوس ہو جاتا ہے انسان۔ لیکن نہیں، یہ علی کی وضاحت ہے کہ یہ تو وہ وقت ہے کہ جب یہ بھی آپ کی فضائل بیان کر رہی ہیں، جو اوائل کا وقت تھا، 63 سال زندگی کے اندر آخری لمحے تک امام علیہ السلام کس طرح سے بغیر تھکے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس حد تک وہ شخص جس نے کہا کہ جو ہے وہ میں نے اس طرح سے 25 سال گزارے، زندگی گزاری کہ میری آنکھوں کے اندر کانٹا اور میرے گلے کے اندر ہڈی ہے، یہ شخص نے اس طرح سے زندگی گزاری لیکن اسلام کی خاطر کیا کچھ کس چیز کی قربانی نہیں تھی، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ بس اب میں تھک گیا، اے خدا بس اب مجھ سے کتنا امتحان لے گا، نہیں،
یہ وہ چیز ہے، بار بار اس کو چند ہی مقامات پہ جو ہے وہ ہماری روایت ملتا ہے کہ تھکنا نہیں ہے انسان کو اس مارکے کے اندر، تھکاوٹ نامی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. ہمارے جو ہے وہ بہت بڑا درس ہے. آپ کو لوگ مخالفت کریں گے، مطالعے دیں گے، آپ کی بات کو نہیں سمجھا جائے گا، آپ پہ تہمتیں لگائی جائیں گی کہ آپ کا مقصد یہ ہے، آپ یوں کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں، آپ اپنا کام کریں خدا کی خاطر. یہیں پہ جو ہے ایک روایت کی جو خود سیدہ کائنات سے جو ہے وہ نقل ہوئی ہے کہ وہ شخص جو کہ من اخلص ترید محمد وآل محمد فرماتی من اسعد الی اللہ خالص عبادتہ، جو شخص بھی جو ہے خدا کی جانب اپنی خالص عبادت کو بھیجے گا. عبادت صرف نماز و روزہ نہیں، ہر وہ کام جو کہ خدا کی خاطر کر رہا ہے خلوص کے ساتھ خدا کی خاطر کام کرے. من اسعد الی اللہ، جو اوپر کی طرف بلندی کی طرف جو ہے اس کو بھیجے اپنی خالص عبادت کو. تو خدا کیا کرتا ہے؟ احبط اللہ الیہ، تو خدا نازل کرتا ہے اس کے لیے. کس چیز کو نازل کرتا ہے؟ جب بندہ اپنے خالص اعمال کو خدا کی طرف بھیجتا ہے تو خدا بھی اس کے لیے کسی چیز کو نازل کرتا ہے. احبط اللہ الیہ افضل مصلحتہ، تو خدا اس کی بہترین مصلحت کو اس کے لیے قرار دیتا ہے. اس کے لیے چیزیں راستہ بازی ہو جاتی ہیں. جو چیز جس چیز کے اندر واقعی اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ انسان خدا کے راستے میں قدم بڑھاتا ہے. تو آپ کی پہچان کروانا شروع کرتے ہیں کہ یہ علی وہ ہیں جنہوں نے اس طرح سے رسول کا ساتھ دیا، آپ رسول کے قریبی ہیں، آپ رسول کے آپ کے ایمان کا تذکرہ کیا، آپ کی سید اولیاء ہونے کا تذکرہ کیا. اس خطبے کے الفاظ ہیں کہ جو میں صرف اس کی جو ہے وہ ہیڈنگ سے صورت میں بیان کر رہا ہوں. امت کے خیر خواہ ہونے کا ذکر کیا. یہ علی وہ ہیں جو کہ امت کے ہمیشہ خیر خواہ رہے، ہمیشہ دیکھا آپ اس کے سامنے زندگی کہ آپ کا حق چھینا گیا ہے، لیکن اسلام کی خاطر، مصلحت کی خاطر، لوگوں کی خاطر کہ امت کے اندر انتشار نہ پھیلے. اور یہ امت جس کی خاطر رسول نے اتنی قربانیاں دی ہیں اور یہ اسلام جس کی خاطر اتنی قربانیاں دی گئی ہیں یہ کہیں ختم نہ ہو جائے، تہس نہس نہ ہو جائے. سکوت اختیار کیا کہ امت کے خیر خواہ ہیں. حتیٰ ان لوگوں کو مشورے دیتے تھے جنہوں نے یہ غزو کا خلافت کی، انہی لوگوں کو مشورے دیتے تھے. کیوں ان کو مشورہ دیتے تھے؟ آپ چاہتے تو گھر میں بیٹھ سکتے تھے کہ مجھے کیا کرنا ہے، جاؤ تم نے جب غزو کر ہی لیا خلافت کو تو جاؤ جو کرنا ہے کرو. نہیں، کیونکہ جس کا یہ چیز ہوتی ہے اس کو محبت ہوتی ہے اس سے. یہ دین کا تعلق علی سے ہے تو کیسا کی چیز کو چھوڑ سکتے ہیں؟ مشورہ دیتے تھے تاکہ دین باقی رہے. بہترین جو جس کے اندر مصلحت امت کی اس کو بیان کرتے تھے. ہمیشہ خدمت کرنے کے لیے آمادہ، ہمیشہ آمادہ ہیں. کبھی کسی چیز کے اندر نہیں کہا کہ بس کسی اور کو بھی جو ہے بھیجا جائے. اور بھی لوگ تو موجود ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف میں ہی رہ گیا ہوں جس نے ٹھیکہ لیا، اور بھی لوگ موجود ہیں. نہیں، ہمیشہ میں آ گیا ہوں، ہمیشہ مجھے خدمت کا موقع دیا جائے گا. یہ سارے وہ فضائل کی جو بیوی اس خطبے کے اندر جو ہے وہ آپ کی اس طرح سے بیان فرماتی ہیں. تو یہ دوسری چیز درحقیقت اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. اس دوسری جو ٹاسک آپ نے اپنے سر پہ لیا کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے درود بھیجو محمد اگر رسول نے جو یہ کام کیا کہ توحید کو اس معاشرے کے اندر لے کر آئے، اور وہ جو نعرہ ہے، وہ جو شعار ہے لا الہ الا اللہ کا آپ نے بلند کیا کہ کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے، تو یہاں پہ بیوی نے جو شعار بلند کیا ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ لا ولی یا الا علی، کہ ولی کوئی نہیں ہے علی کے سوا. اگر ولی ہے تو علی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ ساری فضائل موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ حقدار ہے اس خلافت کا. خلافت جو ہے کوئی موضوعی چیز نہیں ہے. خلافت یہ چیز ہے کہ جو خدا کی جانب سے جو ہے وہ عطا کی گئی ایک ایسی شخص کو جس کے اندر یہ ساری خصوصیات موجود ہیں، اور یہ خصوصیات علی کے اندر موجود ہیں. یہ ہمیشہ سے رسول کے ساتھ تھے. یہ تمام کے اندر خصوصیات موجود ہیں. ان کی ایمان کی حالت یہ ہے، ان کی خدمتوں کے یہ ہے، اس سارے ان کی بیک گراؤنڈ موجود ہیں. تم لوگ جو نہیں جانتے اس بات کو جان لو، اور کل کو یہ نہ کہنا کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ علی کون ہے. حجت تمام کی. اور کوئی ولی نہیں ہے الا علی. یہ دین جو ہے اگر باقی رہے گا تو اسی ولایت کے ذریعے سے باقی رہے گا. اگر ولایت کو دین میں سے نکال لو گے تو اس کی روح کو درحقیقت تم اس میں سے نکال دو. اور جس طرح سے ہم نے دیکھا یہی ہوا. دین بچا لیکن اس کے اندر سے اس کی جب روح کو نکال دیا گیا تو اس کی جو تاثیر ہونی چاہیے تھی وہ تاثیر نہ رہ سکی. آپ نے اسی مطلب کو یہاں بیان کیا. کوئی کل کو آ کے یہ نہ کہے کہ دین ولایت کے بغیر ہو سکتا ہے. ولایت الہی
دین اگر باقی رہے گا ولایت حق کے ساتھ باقی رہے گا. اگر اس ولایت الہی کو، اس ولایت حق کو دین سے جدا کر دو گے، اس حکومت اور اس ولایت کو جدا کر دو گے، دین اپنی صحیح صورت میں باقی نہیں رہ پائے گا. وہ لوگ جو کہ مثلا قائل اس بات کے کہ ہم دیندار بھی ہو سکتے ہیں اور سیکولر بھی ہو سکتے ہیں، یہ خام خیال ہے. اگر فاطمیہ کا کوئی پیغام ہے، ایک اہم ترین پیغام تو یہ ہے کہ دین حکومت الہی کے بغیر نہیں ہو سکتا. بھلا کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ آپ کو آگے آنے کی اور دفاع کرنے کی؟ دین کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا اور حکومت کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی. کیوں اتنی زیادہ کوشش ہے کہ نہیں، جہاں پہ دین ہے، جو عالم دین ہے وہی جو ہے وہ حاکم بھی ہو اس معاشرے کا. اس کے بغیر، کیونکہ جانتی ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ اس کی جو روح ہے دین کی وہ ختم ہو جائے گی. اسی طرح سے تیسری وہ چیز کہ جو ان کے پاس جو ہتھیار موجود تھا، جو اسلحہ موجود تھا، کہ انہوں نے کہا کہ امت اجماع اس مسئلے کے اوپر اصحاب موجود ہیں اور ان کا اجماع اپنے اس طرف موجود ہے، اور بڑے بڑے اصحاب ہیں جن کی اتنی خدمات ہیں، اور پھر کون اس میں شک کر سکتا ہے کہ ان کی خدمات کے اندر. اب یہاں پہ کوئی ہونا چاہیے کہ جو بیان کرے، اس بات کے خلاف آواز بلند کرے. یہ اجماع کب تاثیر رکھتا ہے؟ جب وہ کہیں کہ یہ اجماع ان لوگوں نے کیا کہ جو اہل فضیلت تھے. اگر میں اسی فضیلت کو چھین لوں، اس فضیلت کو واپس لے لوں، اس فضیلت کا انکار اگر کر دیا جائے تو آپ جو ہے لاکھ جو اجماع کرتے رہیں، اس کی کوئی تاثیر باقی نہیں بچے گی. اجماع کن لوگوں کا اجماع جو ہے حجت ہے، لیکن لوگوں کے اجماع کو جو ہے وہ دلیل بنایا جا رہا ہے. کہا کہ یہ لوگ سمجھدار لوگ تھے، پرانے لوگ تھے، جو ہے وہ مخلص لوگ ہیں، اور ان لوگوں کا اجماع ہے. جب اس بات کے اندر جو ہے ویلیو آ گئی. اگر میں ان کی تمام صفات کو ختم کر دوں اور اس کا انکار کر دوں، اور میں انکار نہیں، یعنی وہ ذات انکار کرتے کہ جس کی ذات، جس کے اندر، اس کی بات کے اندر کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا. اگر وہ کچھ کہتے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں آپ جو ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں. اگر وہ کسی کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں تو پھر اس اجماع کی کوئی حیثیت باقی نہیں بچ جاتی. یہ ایسے نہیں کہ بعض جو ہے وہ لوگوں نے کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے معاشرے کے اندر، ایک بات پہ اجماع کر لیا، ایک بات پہ اجماع ہو گیا. ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ لوگ کس چیز کا سہارا لے رہے تھے کہ بڑے بڑے لوگ تھے. جب آپ ان کی فضیلتوں کو ختم کر دیتے ہیں، عام معمولی انسان بن جائیں گے. جو معمولی انسانوں کا ایک بات پہ جمع ہو جانا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کس طرح سے اس کام کو انجام دیا؟ ڈائریکٹلی خطاب کیا. جب تمام اس چیزوں کو بیان کر دیا، پورے نظام دین کو بیان کر دیا، پھر خاص پھر اس مسئلے کے اوپر آ کے فدیہ کے مسئلے کو بھی چھیڑا، اس مسئلے کو بیان کیا. پھر خاص مہاجرین اور انصار کو خطاب کر کے کہا، ان کی ڈائریکٹلی ان کو خطاب کر کے ان کی مذمت کی. مذمت کرنا یعنی چیز، یعنی کیا؟ یعنی تمہارے اندر وہ فضیلت ہے جس کا تم اقرار کر رہے ہو، جس کا تم جو دعویٰ کرتے ہو تمہارے اندر موجود نہیں ہے. مذمت کر رہے ہیں. مذمت یعنی کنڈیم کیا جا رہا ہے کسی چیز کو. جب کنڈیم کیا جا رہا ہے یعنی تم لوگ صاحب تقویٰ نہیں تھے. اگر تقویٰ ہوتا تمہارے اندر تو یہ کام نہ کرتے، تم دنیا کے پیچھے چلے گئے. تم لوگوں نے یہ کیا. چند اس کے اندر جو ہے وہ اسے کیا کہا جا سکتا ہے کہ چند طریقوں سے جو ہے آپ نے ان مہاجرین اور انصار کی جو ہے وہ وہاں پر اس خطبے کے اندر جو ہے وہ 2-3 طریقوں سے، ایک ان کے اس امت کے اس انحراف کو جو ہے بیان کیا کہ جو انحراف امت کے اندر پیدا ہوا کیوں ہوا. کہا کہ یہاں پہ جو منافقین جو تھے معاشرے کے اندر انہوں نے سر اٹھا لیا، وہ آگے آ گیا. جو متقی و پرہیزگار اور صاحب فضیلت لوگ تھے ان کو کنارے پر رکھ دیا گیا، ان کو پیچھے ہٹا دیا گیا. سلمان و ابو ذر و مقداد و اس طرح کے افراد تھے، ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا. باقی لوگ جو فرصت طلب لوگ تھے، جو حکومت کے پیچھے تھے، وہ آگے آ گئے، انہوں نے ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. لیکن ہوا کیوں ایسا؟ کیوں ایسا ہو گیا؟ کیوں یہ لوگ سائڈ پہ ہو گئے؟ کیوں فرصت طلب لوگ جو آگے آ گئے؟ کیوں منافقین نے سر اٹھا لیا؟ پھر فرمایا، پھر مہاجرین اور انصار کو خطاب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ تم لوگوں نے جسے کہتے ہیں کہ انڈیفرنٹ ہو گئے اس مسئلے کے. تم لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیا کریں؟ تو بھلا آپ کے بعد علی خلیفہ نہیں ہوئے تو فلاں خلیفہ ہو گئے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کہتے ہیں مجھے کیسے، میں کیوں درد سر اپنا جو ہے یہاں پہ بولوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ نہیں تو یہ صحیح، یہ بھی حکومت کر لیں گے، یہ بھی پرانے صحابی ہیں، یہ نہیں تو یہ صحیح. اب اس کے خاطر میں اتنا زیادہ جو ہے مشکل میں اپنے آپ کو ڈالوں اور ٹکر لوں. ایک نظام ایک قائم ہو چکا ہے، میں آؤں اس کے مقابلہ کروں، مجھے کیا مشکل ہے؟ جب تک کہ ان لوگوں کا معاملہ ہے، اس میں سے کہتا ہے میرا تو محنت خدا کا جواب دینا ہے، اپنا جواب دیں گے، میں اپنا جواب دوں گا. انڈیفرنٹ ہو جائے انسان.
آپ نے کہا کہ تم لوگوں کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، تم لوگ کس چیز کا عذر لے کر آؤ گے؟ تم یہ عذر لے کر آؤ گے کہ ہم لوگ کمزور تھے؟ نہیں، تم لوگ کمزور نہیں تھے، تم لوگ تو جنگیں لڑی ہیں. ابھی تو اس واقعے کو کوئی زیادہ ٹائم نہیں گزرا، تم لوگوں نے کتنی بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، کتنے بڑے بڑے دشمنوں کو تم نے ہرایا ہے. تم یہ نہیں کہہ سکتے ہم کمزور ہیں، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس اسلحہ اور ہتھیار نہیں تھا، یہ سب تمہارے پاس موجود تھا. سارے ایک ایک کر کے عذر ان سے چھین لیے کہ تم یہ کل کو جو ہے بہانہ نہ بناؤ کہ ہمارے پاس یہ چیزیں موجود نہیں تھی. تم یہ نہ کہنا کہ ہماری بات معاشرے میں نہیں سنی جاتی تھی، وَإِلَّا اگر سنتے تو اگر ہماری بات سنی جاتی تو ہم کہتے نہیں. تم وہ لوگ تھے کہ جو صاحب نفوذ تھے معاشرے کے اندر، تم خواص تھے، تم اگر کہتے تو لوگ سن سکتے تھے. لیکن جب علی اور فاطمہ جاتے ہیں اور دروازے میں دستک دیتے، کون ساتھ دیتے؟ کوئی ساتھ نہیں دیتا. بس یہ نہ کہو کہ ہماری بات نہیں، اگر تم چاہتے تو تم ساتھ دے سکتے تھے، تم لوگ چاہتے تو لوگوں کو ان کی جانب مائل کر سکتے تھے کہ ہاں ان کا ساتھ دیا جائے، لیکن تم لوگوں نے کام نہیں کیا. کوئی عذر تمہارے پاس نہیں، کوئی بہانہ تمہارے پاس موجود نہیں ہے. اب یہ راز کیا تھا؟ کیوں سکوت اختیار کیا؟ یہ تو تمام چیزیں کہ آپ نے کہا کہ یہ عذر تمہارے پاس نہیں، یہ عذر تمہارے پاس نہیں، تم اس چیز کو بہانہ نہیں بنا سکتے. لیکن آخر کیوں لوگوں نے ایسا کام کیا؟ کیوں ساتھ نہیں دیا؟ اس چیز کو بھی اس خطبے کے اندر عجیب خطبہ ہے نا، پورا آپ کو سب چیز جو ہے توحید سے لے کے آخر تک اس خطبے کے اندر مل جائے گی. کہا کہ تم لوگوں نے سکوت اس لیے اختیار کیا، بی بصیرت تمہارے اندر ہے، تم نے سوچنا چھوڑ دیا. تم لوگ اس مسئلے کے اندر حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے اس حقیقت کو جو کہ واضح تھی، آیا تھی، لیکن تم لوگوں نے جس طرح سے جو ہے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ دی تو دیکھ نہیں رہتا حقیقت کو کیا ہے. بصیرت یعنی آپ چیزوں کی جو گہرائی تک کسی چیز کو دیکھیں، نہ کہ مگر جو ظاہر میں ہو رہا ہے. ظاہر میں ٹھیک ہے جو ہے امت نے اجماع کر لیا، ظاہر میں ٹھیک ہے کہ جو یہ سب چیزیں ہو گئی، اور لیکن اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کی تمہاری بصیرت کہاں گئی؟ تم کیوں فقط ظاہر دین ہو کے اور تمام فقط ظاہری چیزوں کو دیکھتے رہے؟ تم لوگوں کے اندر دوسری چیز شرک عملی کیا ہے؟ کہ آپ خدا کا نام تو لیں، لیکن جہاں پہ خدا کی اطاعت کرنی ہے وہاں پہ خدا کی اطاعت نہ کریں. لا الہ الا اللہ کا کلمہ تو انسان پڑھے، لیکن جہاں پہ خدا کہتا ہے کہ تم کو یہ کرنا ہے، یہاں پہ تم کو یہ کرنا ہے، وہاں پہ کون نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا. یہ نہیں کر سکتا یعنی کیا؟ یعنی اے خدا تو کہے گا تو صحیح، لیکن میں تیری بات نہیں مانوں گا. یعنی میں تجھ کو نہیں مانتا، اطاعت کے معاملے میں تجھ کو نہیں مانتا. تو میرا خالق ضرور ہے، تو میرا رازق ضرور ہے، لیکن جب تو کہے گا کہ یہ کرنا ہے تو میں کہوں گا نہیں. یہ ہے شرک کیا عملی. شرک کیا ہوتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی اپنا معبود مانتا ہوں. ایک دفعہ کہ میں بت کے آگے سر جھکاتا ہوں، یہ شرک جلی ہے، واضح شرک ہے. ایک دفعہ شرک خفی ہے، ایک دفعہ شرک عملی ہے. نام میں خدا کا لیتا ہوں لیکن میرا معبود حقیقت کوئی اور ہے. وہ معبود کیا ہے؟ میری اپنی خواہشات ہیں کہ جس کے آگے میں سر جھکاتا ہوں کہ مجھے کہاں پہ جو ہے وہ اس کام کو انجام دینا ہے، ان خواہشات کے مطابق ہے. تم لوگ شرک عملی کے اندر گرفتار تھے، اس لیے تم نے ساتھ نہیں دیا. تم لوگ خوف غیر خدا کے خوف کے اندر مبتلا تھے. ڈر تھا تم کو، خوف تھا کہ اگر آگے بڑھیں گے تو ہم کو جو ہے کرش کر دیا جائے گا، ہمیں جان و مال کا خطرہ تھا تم کو. خدا کا خوف نہیں تھا، غیر خدا کا خوف تھا. یہ تمام چیزیں جو خود آپ یہاں فرماتی ہیں. چوتھی چیز رفاق طلبی، عیش و آسائش کی زندگی پہ تم لوگ عادی ہو گئے. اس رفاق کو، اس عیش کو، راحت کی زندگی کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. وہی چیز کون درد سر لے، کیوں میں اپنے آپ کو درد سر میں ڈالتا ہوں؟ وہ ہے وہ کام کب تک کرتے رہیں گے، مجھے کیا کرنا ہے، میری زندگی چلتی رہے، میری روزی چلتی رہے. رفاق طلبی جانتے ہیں کہ اگر اس ایک لفظ بھی اگر کسی نے منہ سے نکالا اور ایک لفظ بھی کہا امام علیہ السلام کی حقانیت کے اندر جس کو جانتے تھے تو اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑا جائے گا. اس کے بعد ضعف ایمان، تم لوگ کا ایمان ضعیف ہو چکا تھا. دیکھیں ایمان کی انسان کی کیا کہتے ہیں، ایک دفعہ انسان ایمان اس طرح سے کہ اس کی جان کا حصہ بن جاتا ہے کہ جیسے جتنا بھی اس کا جب تک اس کو وجود باقی رہتا ہے ایمان اس کے ساتھ رہتا ہے. یہ وہ ایمان ہے جس کو میں نے سمجھ کے اور اچھی طرح سے اس کو جسے کہتے ہیں ہضم کیا ہے. ایک غذا ہوتی ہے جس کو آپ جو ہے چبا چبا کے آہستہ آہستہ جو کھاتے ہیں وہ ہضم ہو جاتی ہے اور آپ کی جو ہے وہ جسم کا حصہ بن جاتی ہے. لیکن بعض ایسی غذائیں ہوتی ہیں کہ جو آپ اس کو اگر فرض کریں بغیر ہضم کیے جو ہے نگل لیں، آپ کو جس ممکن ہے اس کو جو ہے ایکسیپٹ نہ کر پائے. ذرا سے کچھ چیز میں ممکن ہے آپ کو وامٹ ہو جائے، چیز باہر نکل رہا ہے. یہاں پہ اس خطبے کا اسی طرح سے فرماتی ہے، اس کی مثال اسی طرح سے دیتی ہے، تشریح سے دیتی ہیں کہ تم لوگوں کا ایمان تو اس طرح سے باہر نکل گیا ہے.
یعنی ایسے ہی تھا جیسے ایک چیز تمہارے اندر گئی اور تم نے اس کو وامٹ کر باہر نکال دیا، ختم ہو گئی بات اتنی آسانی سے، جس کو تم سمجھ لیتے کہ ہمارے اندر ایمان موجود ہے، ہم نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، ہم نے اتنا سب کچھ کارنامے انجام دیے ہیں، ہم نے رسول کا ساتھ دیا ہے، ایک سیف الاسلام ہے تو ایک وہ ہے اور وہ ہے، یہ کیا نکلا آخر میں؟ یہ ایسی غذا نکلی کہ جس کو ایک وامٹ کے ذریعے سے باہر جس کو انسان پھینک دیا، اس کے اندر کچھ باقی نہ بچے، اس کا اثر ختم ہو گیا اثر۔ یہ وہ ذات ایمان ہے کہ جس کا پھر کوئی اثر باقی نہ رہے، یہ وہ تم لوگ کے ایمان کی کیفیت تھی۔ اب جب ایک اس معاشرے کے وہ لوگ جو کہ آپ کے سامنے موجود ہیں، جن لوگوں نے اس واقعے کے اندر موجود تھے اور آپ کا ساتھ نہیں دیا، جب اس طرح سے جو ہے مذمت کر دی جائے، اور کون مذمت کرے؟ وہ شخص مذمت کرے کہ جو رسول کا ٹکڑا ہے، جس کی رضا تک خدا راضی ہوتا ہے، جس کے غضب ناک ہونے پر خدا غضب ناک ہوتا ہے۔ اب ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی معاشرے کے اندر؟ خوب اچھا، یہ وہ لوگ تھے کہ جو ضعف الایمان، جن کا ایمان ضعیف تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اجماع کیا، ان کی اجماع کی کیا حیثیت ہے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جو راحت طلب تھے، ان کی اجماع ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کو شرک عملی کے اندر مبتلا تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو خوف خدا نہیں رکھتے تھے بلکہ خوف غیر خدا رکھتے تھے، ان کی اجماع کی کیا حیثیت ہمارے سامنے؟ اس طرح سے مقابلہ کیا گیا، پر کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی تھی جس کی بات جو ہے جو حق کا ساتھ دینا چاہتا ہے اور حق کی تلاش میں ہو تو کہے کہ میرے لیے حجت تمام نہیں، حق کو تلاش کر سکتا ہے۔ لیکن ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں بی بی نے اپنا کام کر دیا، انہوں نے ایک روایت کے مقابلے میں ایک ضد روایت بنا لی۔ ایک روایت ان کی تھی کہ بھائی امت کا اجماع موجود ہے، ہمارے حالات میں یہی ہو سکتا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ مصلحت اس کے اندر تھی اور فتنے کا حالات تھے، یہ تمام ان کی روایت ہے، ان کا بھی ایک موقف ہے، وہ ایسا نہیں بیٹھا، ان کا ایک موقف موجود ہے۔ اس کے مقابلے میں ضد روایت آپ نے جو ہے وہ بنائی ہے۔ ضد روایت کیا ہے؟ میرے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے، میری قبر کو مخفی رکھا جائے گا، ایک سوالیہ نشان کہ جس کو آج تک کوئی حل نہیں کر سکے، یہ ضد روایت ہے۔ اس مسئلے کو یہاں پہ ختم کر دیا گیا۔ ہم کیا کریں اس مسئلے کے اندر؟ یہ جو جنگ ہے روایات کی، یہ ختم تو نہیں ہوئی کہ دشمن جو ہے خاموش بیٹھ گئے، دشمن بس اسی زمانے کے اندر تھا، 11 ہجری کے اندر یا 61 ہجری کے اندر یا اس طرح سے باقی زمانوں کے اندر، اور پھر مسئلہ ختم ہو گیا؟ نہیں، دشمن موجود ہے، جب تک مکتب موجود ہے، جب تک اسلام موجود ہے، دشمنی موجود ہے۔ جب وہ روایات اپنی بنا کے معاشرے کے اندر ڈال رہا ہے اور دے رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم کتنا زیادہ اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کر رہے ہیں؟ ہماری طرف سے کوئی کاؤنٹر ہوگا؟ اس پر شبہات کی بھرمار ہے۔ اب دیکھیں جب بھی محرم آتا ہے، ابھی اسی فاطمہ سے پہلے کیا وہ کام انجام نہیں پایا اس فلم کا؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ دشمن کی روایات ہیں، کس طرح سے کام کرنا چاہتا ہے؟ مختلف شبہات کے ذریعے سے، مختلف طریقوں کے ذریعے سے آپ کو الجھانا چاہتا ہے، ایک فلم بنا کر کہ جو بظاہر آپ کہیں کہ اس میں جو ہے وہ کتنے زیادہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے حقائق کو بیان کر دیا گیا اور ابا اور چاچا کرنے میں لگ جائیں، تو کیا وہ چیز، وہ جو لیبل جو بی بی نے اس زمانے کے لوگوں سے کہا تھا تم لوگ بے بصیرتی کے اندر مبتلا ہوں پر نہیں آئے گا؟ کس قدر افسوس کی بات ہے، انسان اس کو سمجھ ہی نہ سکے۔ اور واقعہ ہے کچھ لوگ ہیں جو اس کی تعریف کرنے شروع ہو جائیں، تمجید کرنے شروع ہو جائیں، تو میرے اندر اتنی بصیرت نہیں کہ یہ فلم کہاں سے بنی ہے، کیوں بنی ہے، کیوں اس موقع پر اس کو لے کے آیا گیا ہے؟ یہ بے بصیرتی ہمارے اندر کیا نہیں ہے؟ اگر ہم اسی طرح سے آگے بڑھیں گے، کس طرح سے میں کہوں گا کہ میں اس ہجوم کا، اس اٹیک کا، اس حملے کا جو آپ کی ذات کر رہا ہوں، میں اس کے مخالف ہوں؟ میں کیا مخالف ہوں؟ یہ حملہ تو آج ہو رہا ہے، تو میں کیوں خاموش ہوں؟ بے بصیرتی میرے اندر آج بھی ہے، نہیں سمجھ پاتا چیزوں کو، خوف خدا مجھ میں نہیں ہے، آج میں ڈرتا ہوں چیزوں کو بیان کرنے میں۔ تو کیا وہ تمام چیزیں، تمام وہ لیول جو آپ نے لگائے تو اس کا مجھ پر ساتھ نہیں آتے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو خدا نہ کہاں ہوتا؟ بات یہ تو نہیں ہے کہ میرا نام جو ہے آج شیعہ ہے، بات یہ کہ میرے اندر صفات شیعہ ہے نہیں، تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ میں آج اس ہجوم کے مقابلے میں، آج میں اس اٹیک کے مقابلے میں کہاں کھڑا ہوا ہوں۔ ہر چیز کے اندر آپ کو روایت اور ضد روایت ملتی ہے، ہر طرح کے اندر جو ہے آپ کو دو طرح کی روایت ملتی ہے۔ میں کس روایت کی طرف جاتا ہوں؟ انقلاب اسلامی کا آپ لے لیں، ایک جب انقلاب اسلامی آتا ہے، ایک وہ روایت ہے کہ جو حق کی روایت ہے، تو بیان کرتا ہے کہ اس انقلاب کو کیوں لائے گا، اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا، اس کے اہداف کیا تھے، فوراً ایک ضد ایک جو ہے اس کے اگینسٹ ایک روایت آ جاتی ہے کہ جب سے یہ انقلاب آیا، جب سے جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک تشدد اور ایک جو ہے وہ اسے کہتے ہیں ٹینشن کی فضا ہو گئی ہے، اور جب سے جو انقلاب آیا، جب سے ہمارے مسائل بڑھ گئے ہیں، اور جب سے انقلاب آیا ہے مختلف پراکسی وارز شروع ہو گئی ہیں، ہر طرح کے جو ہے آپ کو ایک نہیں 10 یوں جو ہے وہ اس کے مقابلے میں، حق کی روایت کے مقابلے میں آپ کو کتنے ہی موقع ملتے ہیں، اور بھرمار کر دی جاتی ہے۔ سامنے والے کا ذہن کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پریشان ہو جاتا ہے، میں اس روایت کو لوں، اس بات کو لوں، اس کی بات کو لوں، کہاں لوں؟
جب تک سمجھیں گے نہیں اپنے عقل سے کام نہیں لیں گے انسان جو اس طرح سے ابھی یہ جو واقعہ ہمارے سامنے پیش آیا یہ چند روز پہلے جو کلنگز ہوئی ہزارہ افراد کے جو ہے اور ہمارے شیعہ بھائیوں کی جو شہادت باقی کچھ لوگ ہیں جو مطالبہ کر رہے ہیں ہمیں حقوق دی جائیں کب تک ہم کو اس طرح سے مارا جائے گا کب تک ہم کو ظلم ہوگا ایک اور موقف کیا گیا یہ بلیک میلنگ ہے کہ جو میڈیا کو کیا کرے بلیک میلنگ شروع ہوگی تو ایک فوراً ایک جو ہے وہ ایک اور اسٹینس آ گیا جس نے جو ہے کہا کہ اس کو ہائیجیک کرنے کی کوشش کی ہے اس طرح سے نہیں ہوتا یہ کہیں پہ نہیں ہوتا اب آپ کے پاس چیز ہونی چاہیے بیان کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے چیزوں کو معاشرے کے اندر ہر چیز کو جس کے آپ لے لیں جو بھی واقع ہے جہاں پہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں حق کیا ہے اب فلسطین کے مسئلے کو لے لیں کشمیر کے مسئلے کو مختلف مسائل کو یمن کے مسئلے کے اندر لے لیں شام کے اندر جو کچھ ہوا ہمارے بلاکٹ جو ہے وہ حرم کے اوپر حملہ ہوتا ہے ہماری حریم پر حملہ ہوتا ہے اور بلاکٹ جو ہے وہ شیعہ نے حیدر کرار کے غیر جارچی اور جاتی جو ہے اس کو دفاع کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا کیا گیا ایک دفعہ یہ ایک موقف ہے کہ ہم اس ذات کے لیے اس حرم کے دفاع کے لیے اس مکتب کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں ایک دفعہ یہ کہ آپ جو ہے فرض کریں آپ اس کنٹری کے اندر جو حکومت ہے اس کے لیے لڑ رہے ہیں آپ اس کی فورسز میں یمن کے اندر جو ہے ایک مسئلہ پیش آتا ہے اس لوگ ایک حکومت ایک عوام کے ایک پورے کنٹری کے حقوق کو جو ہے غصب کر دیا جاتا ہے ایک موقف یہ آتا ہے کہ بلاخر یہ لوگ لڑ رہے ہیں اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں اس لیے میدان میں آئے فوراً دوسرا سے موقف سامنے آ جاتا ہے وہ کیا ہے کہ یہ پراکسی وار تو یہ دو ملک ہیں جو آپس میں لڑنا چاہ رہے ہیں اور ان کے مفادات ہیں یہاں پہ اس سے مسئلہ ہو آپ کو دبا آپ نہ سنیں اب اس کے اندر بدترین چیز کیا ہے کہ میں کہ جو ادعا کرتا ہوں کہ میں مثلا اس سسٹم کا ماننے والا ہوں کہ جس کے اندر بصیرت کے اوپر اس کے اوپر اتنا زیادہ شعور کے اوپر اتنا زیادہ فوکس کیا گیا ہے جس نے ہمیشہ سے جہاں پہ جو ہے اس کے آئمہ نے اتنا زیادہ فوکس کیا ہے کہ اپنی آنکھیں کھول کے دیکھو بصیرت کی طرف جاؤ اور میں کہاں سے نیوز کو لیتا ہوں کہاں سے اپنے ساری انڈرسٹینڈنگ میں کہاں سے میرے موقف کہاں سے بنتے ہیں وہی میڈیا جو دشمن کے ہاتھ میں اس سے میں پوچھ رہا ہوں اچھا بتائیے آپ یعنی میں جا کے اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو جاتا اس کیمپ کے اندر اگر میں اسٹریٹجی کے اندر ہوتا تو جاتا یزیدی کیمپ کے اندر اور ان سے جا کے سوال کرتا ذرا مجھے بتاؤ کہ موقع صاحب کیا ہے اور پھر وہ مجھے بتاتے اور میں کہتا ہاں واقعی دو قبیلوں کی جنگ تھی جب میں کہتا کہ یہ خلیفہ وقت کے اوپر انہوں نے خروج کیا ہے یہی ہوتا نا اگر میں ان سے جا کے ملوں گا اپنی انڈرسٹینڈنگ کو مجھے کیا دیں گے اس کے علاوہ کچھ دیں گے مگر کربلا سے پہلے اس موقف کی تیاری نہیں کرتی رہی تھی یہ جو لوگ کربلا کے اندر آئے تھے یہ کیا نام لگا کے آئے تھے جب ابن سعد نے جو ہے بس وار کا آغاز کیا جنگ کا آغاز کیا تو کیا کہا کہ اے گھڑ سواروں اس خدا کی خاطر اس راستے اس جنگ کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھو جو ہے خدا کی خاطر خدا کا تقرر اگر چاہتے ہو تو یعنی یہ شخص جو ہے وہ جس نے قیام کیا خروج کیا دین کے خلاف اس کو یہاں پہ ختم کرنا ضروری ہے تو خدا کی خاطر اس کام کو انجام دینے میں تمہیں خدا کا قرب نصیب ہوگا یہ موقف ہے دشمن کا میں جاؤں گا اس کے کہنے میں مجھ سے جب سوال کروں گا مجھے یہ موقف ملے گا آج بھی اگر میں جاؤں دشمن سے سوال کروں کہ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر حق کیا ہے وہ کہیں گا ہاں آئے میں آپ کو بتاتا ہوں اس مسئلے کے اندر یہ موقف صحیح ہے اس کے اندر یہ صحیح ہے میں بھی کہوں گا ہاں یہی بات صحیح ہے یہی BBC اور یہ اس طرح کے مختلف جو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں ہمارے اخبارات ہمارے میڈیا سب کچھ وہاں سے جو چیز لے رہے ہیں جو وہ ہم کو کہہ رہے ہیں ہم کو کہہ رہے ہیں چاہے ہمارے لوکل میڈیا ہو چاہے وہ ڈائریکٹ وہاں سے ہو یہ کس حد تک بے بصیرتی ہے اور کس حد تک جو ہے وہ انسان کی میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کہوں کہ ہم لوگ نام لیں کہ ہم داغدار ہیں کسی مظلوم کا نام لینا چاہتے ہیں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا چاہتے ہیں اور پھر انہی ظالموں کے سامنے جا کے جن سے پوچھیں کہ آپ مجھے بتائیں آپ مجھے سکھائیں کہ حق کیا ہے کوئی اس سے زیادہ یہ ہے عزیزان محترم یہ اگر اس فاطمیہ کو اگر ہم اس طرح سے لیں اس طرح سے اگر نہ لیں اس طرح سے اس حقیقت کو اس طرح سے نہ سمجھنا چاہیں تو نہ ہم تشیع کو سمجھ سکیں گے نہ ہم دین کو سمجھ سکیں گے نہ سمجھ سکیں گے لیکن اگر اس فاطمیہ کو اس طرح سے لیتا ہے کہ دیدی کیا کرنا چاہ رہی تھی انہوں نے ہماری خاطر محمد وآل محمد صلوات کیا چیز کی قربانی نہیں دی کیا وہ چیز باقی بچ گئی کسی قربانی نہیں دی کب تنہا اس دین کو بچانے کے لیے کہ میرے بعد آنے والی جو امت ہے
اس کو دشواری نہ ہو اس دین پر عمل کرنے کے لیے. جو حق کو تلاش کرنا چاہے وہ ہمیشہ حق کو تلاش کر پایا. جس دین کی خاطر میرے بابا نے اپنی قربانیاں دی ضائع نہ ہو جائیں. میں آؤں گی مقابلہ کروں گی. اور اگر ہم نہ سمجھ پائیں اس حقیقت کو اسی طرح سے اسی بے بصیرتی کے ساتھ اتنی آسانی سے وہ مولا کی جس کی تعریف کرنے کی شخص تھکتا نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم زیارت کے اندر پڑھتے ہیں، جب جاتے ہیں زیارت کے اندر کہتے ہیں ابھی انتم و امی و نفسی و مالی و اہلی و اسرتی. کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام سے؟ گھر کی وجہ تذکر مجھے میرا اپنی طرف ہے، انشاءاللہ آپ تک متوجہ ہیں. میں امام سے کہتا ہوں اے امام میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، میرا مال آپ پر قربان، میرے بچے آپ پر قربان، میرا پورا خاندان آپ پر قربان ہے. یعنی کہ مجھے عزیز ترین چیزوں کا میں نام لیتا ہوں وہاں پر. اس سے زیادہ کوئی عزیز ترین چیزیں انسان کی دنیا میں. جو شخص کہے کہ میں اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کے تیار ہوں آپ کی خاطر، میں اپنی جان کو قربان کرنے کے تیار ہوں، میں اپنا مال قربان کرنے کے تیار ہوں، ہر چیز آپ کو قربان کرنے کے تیار ہوں. پھر آئیں میدان عمل کے اندر اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو سامنے آنا چاہیے کتنا میری ذات کے اندر میں کتنا مال خرچ کیا دین کے لیے. یہ مال کیا میرا ہے جو میں کہوں کہ میں نے اپنی محنت اور اپنے جو ہے وہ پسینے سے کمایا ہے. یہ مال امانت ہے خدا کی جو تمہارے ہاتھوں کے اندر ہے، جس کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس کو کہاں پہ خرچ کرتے ہو. یہ میرا مال ہے، میری راستے میں خرچ کرو. تمہارا مال کہاں سے ہو گیا؟ تم ہو کیا؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم خدا کی مخلوق ہو، پورا وجود تمہارا خدا کا وجود ہے، تمہاری تو کوئی چیز نہیں ہے. یہ میری ہی دی ہوئی چیز ہے اور میرا ہی احسان ہے کہ میں تم کو دیتا ہوں، لیکن اس میں سے کچھ مانگ لیتا ہوں. تم کہتا ہوں کہ میں دینے کو تیار نہیں. کتنا زیادہ ہم نے مال کی قربانی، اپنی اولاد کی کتنی قربانی. یہ تمام مسائل میں نے ذکر کیا ہے. اس روایت کے مقابلے میں ہماری اپنی روایات کو بیان کرنے کے لیے کہاں سے کون بیان کرے گا روایت کو؟ ہمارے پاس افراد ہونے چاہیے. ہے ہمارے پاس افراد؟ ہمارے پاس کتنے افراد ہیں جو حقیقت کو سمجھیں، بصیرت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں؟ کون آئے گا جو مقابلہ کرے گا؟ ہم نے اپنی اولاد کو کیا اس کام کے لیے آمادہ کیا؟ دینا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو اس راستے کے اندر؟ اپنی جانوں کا کتنا کا ہم نے نظرانہ پیش کیا؟ ان تمام چیزوں کو انسان جو ہے وہ اس پہ غور کرے. جب ان جملات کو زیارتوں پہ جایا کرے اس پہ غور کیا کرے انسان کی کیا کر رہا ہوں میں کہہ تو رہا ہوں. میں خدا کو حاضر ناظر جان کے جب میں ان جملات کو بیان کرتا ہوں تو پھر اس کو میری زندگی میں نظر آنا چاہیے. ہر وہ چیز جو میرے اندر جو میں صلاحیت موجود ہے جو میں کر سکتا ہوں اس کو خدا کی خاطر میں اس کو انجام دوں. ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق، ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق، نہیں کم سے کم، نہ زیادہ سے زیادہ. کم سے کم کیوں؟ جب ہم دنیا کے اندر جاتے ہیں، دنیاوی معاملات کے اندر جاتے ہیں، کسی بزنس کے اندر جاتے ہیں، یہ شخص کوئی شخص جو ہے تعلیم کی میدان کے اندر آگے نکلنا چاہتا ہے تو چاہتا ہے کہ آگے سے آگے جائے. جب کوئی شخص بزنس کے اندر جاتا ہے تو چاہتا ہے اس کا بزنس اس سے بھی زیادہ آگے بڑھے، اس سے بھی زیادہ آگے بڑھے. جب دین کے معاملہ آتا ہے، جب قربانی کا معاملہ آتا ہے تو کیا کم سے کم. کیوں ایسا؟ زیادہ سے زیادہ. یہ کب ہوگا؟ جب میں اس چیز کو صحیح سمجھوں گا، اس کی حقیقت کو صحیح سمجھوں گا. پھر اگر میں اس کو صحیح سمجھ جاؤں گا تو اسی طرح جس طرح سے ابھی ابھی طالب جو ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تھکتے نہیں ہیں، ہمیشہ آمادہ ہیں خدمت کے لیے. یہ خدمت انجام دے دی اور کام مجھے بتائیں، مجھے بتائیں، میں انجام دوں گا. کیوں؟ اس میں میری سعادت ہے، اس کے اندر میری کامیابی ہے. اس کے اندر ایسا نہیں کہ میری کوئی شکست ہو رہی ہے مجھے جو ہے یہ کام کرنا پڑے. نہیں، یہ تو میری سعادت کا باعث ہے. جتنا زیادہ آپ مجھے بتائیں کہ ہاں یہ کام انجام دے تو مجھے خوش ہونا چاہیے، نہ کہ میں پیچھے ہٹوں. تو یہ صفات جب میرے اندر آئیں گی، تھکنا نہیں ہے اس راستے کے اندر. اور یہ راستہ کبھی ختم ہونے والی ہے، مشکلات کا راستہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ہم یہ سمجھیں کہ اس مسئلے کے بعد یہ واقعہ ختم ہو گیا، اس حکومت کے آنے کے بعد یہ ختم ہو گیا، ہم نے اس کے ساتھ الائنس کر لیا تو ختم ہو گیا، ہم نے اس کی مخالفت کری تو ختم ہو گیا. یہ کبھی نہیں ختم ہو گیا مسئلہ. ہاں، کب ختم ہو جائے گا آپ کے لیے؟ ظاہری طور پہ آپ حق کا ساتھ چھوڑ دیں. پھر فاطمیہ کو نام لینا چھوڑ دیں، علی کا راحت زندگی گزاریں گے. میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، کسی کی توہین میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے. حل یہی ہے. یہ جنگ کب ختم ہوگی؟ جب میں اپنا موقف ختم کر دوں. مسئلہ حل ہے. ادھر پیچھے محمد والے
فضائل محترم بس آپ کی زحمتوں کو یہیں پہ تمام کرتا ہوں. صرف اسی ایک عہد کے ساتھ یہاں پہ آپ انسان ضرورت ہے کہ انسان ان ایام کے اندر جب اس دعوت کا احساس کرے، جب اس ظلم کا احساس کرتا ہے کہ جو سیدہ کے اوپر ہوا، اس مکتب کے اوپر ہوا، انسانیت کے اوپر ہوا، رسول کے اوپر ہوا، علی کے اوپر ہوا، اور چونکہ محبت رکھتا ہے بلاخر فطری طور پر انسان ان زوات سے اس کا قلب نرمی کے اندر آتا ہے، اس کے اندر ایک خاص ایک کیفیت آ رہی ہوتی ہے. اس موقع پر انسان اپنے آپ کو جب دیکھتا ہے تو پھر دل آمادہ ہے. بہترین موقع ہے کہ انسان عہد کرے خدا سے، انسان ایک دنیا میں لگ جاتا ہے دوبارہ اپنے کاروبار کے اندر، اپنی تعلیم کے اندر، اپنے مختلف امور کے اندر، پھر دوبارہ سے بھول جاتے ہیں. ہم اس فرش میں بیٹھ کر کیوں نہ، اگر میں کہہ سکوں اس ذات کو اپنی ماں کہہ کے مخاطب کر سکوں، اگر میرے اندر اتنی لیاقت ہوا ہے خدا. لیکن ماں باپ کے بچے مختلف ہوتے ہیں، بعض اچھے بچے ہوتے ہیں، بعض صالح ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، بعض نہیں طرح ناخلف ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں. لیکن بچے تو ہوتے ہیں نا، یہ بھی بچے ہیں، یہ بھی اولاد. مگر رسول نے نہیں کہا تھا کہ اے علی میں اور تم اس امت کے باپ ہیں، یہ علی باپ ہیں اس امت کے، کو میں اس کی ناخلف اولاد ہی صحیح، فاطمہ مادر ہے اس امت کی، میں اس والدہ کی، اس ماں کا ناخلف بیٹا ہی صحیح. لیکن ملاتے بیٹا تو وہ مجھ سے محبت تو کرتی ہیں، میں ان سے محبت تو کرتا ہوں. ٹھیک ہے میں ان کی بات نہیں مانتا، ٹھیک ہے میں نے بہت زیادہ ان کو اپنے اعمال کے ذریعے سے ستایا ہے، بہت زیادہ اذیت دی، ایسی کوئی شک نہیں. لیکن اے مادر گرامی، آج میں چاہتا ہوں کہ آپ سے یہ عہد کروں کہ جب میں روتا ہوں آپ پہ ظلم ہوا، جو ستم آپ نے برداشت کیا واقعی ناقابل برداشت تھا. کس حد تک ظلم برداشت کیا؟ اے مادر گرامی میں برداشت نہیں کر سکتا ہے ظلم کو. اسی طرح ہم چلتا رہے، کب یہ تو ختم ہو یہ ظلم؟ یہ ظلم کب ختم ہوگا؟ یہ ظلم ختم کرنے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا میری ماں مجھ سے سوال نہیں کریں گے کیا بیٹا تم جو کہ میرا نام لیتے ہو کیوں ایک ایسا کام نہیں کرتے کہ وہ آنے والا جلد آیا؟ کیوں ایسا کام نہیں کرتے؟ میں کیا جواب دوں؟ آج میں عہد کیوں نہ کرتا اپنی والدہ سے، اے میری والدہ درست ہے کہ میں آپ کا ناخلف بیٹا ہوں، لیکن آج میں آپ کی محبت کی خاطر یہ عہد کرتا ہوں کہ میں ایسا کام کروں گا، جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے کروں گا، کہ جو کچھ میں اس جنگ کے اندر اپنا کردار ادا کر سکوں، سمجھ سکوں، اس کو ادا کر سکوں. میں جو ظلم آپ نے ڈھایا گیا، جس طرح سے ان گلیوں کے اندر، ان کوچوں کے اوپر آپ پہ ظلم ہوا، میں اس کو بدلہ لینا چاہتا ہوں. میں ایک بیٹا، ایک باغیرت بیٹا کس طرح سے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی ماں پر کوئی ظلم کرے، کوئی ہاتھ اٹھائے؟ اچھا کریں گے اے مادر گرامی، اب میں برداشت نہیں کروں گا. میں آؤں گا میدان میں، کوشش کروں گا، مقابلہ کروں گا، تھکوں گا نہیں. مجھے بدلہ لینا ہے، مجھے انتقام لینا ہے. ہر وہ کام جو میں کر سکوں کہ جو امام جلد آ سکیں، مجھے اس کام کو انجام دینا ہے. عزیزان محترم، بس آج ہی کی طرح کا ایک دن تھا. کچھ دن ہو گئے تھے بی بی اس تختے، بلکہ اس فرش کے اوپر جہاں پہ شدید اس درد و الم کے اندر اٹھ نہیں پاتی تھی. بچے دیکھ رہے ہیں، حسن حسین دیکھ رہے ہیں کہ مادر گرامی کس حد تک نہیں ہو چکی ہے. اس طرح سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہر روز یہ مادر کچھ گھل رہی ہے، کچھ نہیں ہوتی جا رہی ہے، کمزور ہوتی جا رہی ہے. آج یہ طرح کا ایک دن تھا. اس ماں نے سوچا کہ بچے کتنے دن ہو گئے کہ شاید ان کی سر پہ شفقت کا ہاتھ بھی نہ پھیر سکے. کتنے ہی دن ہو چکے ہیں کہ اس والدہ کی اب ان بچوں نے آواز نہیں سنی، اب صرف ان کے لب ہے کہ جو ہلتے ہیں، اس میں سے آواز نہیں نکل پاتی، سر تک کمزور ہو چکی ہے. بیوی نے کہا کہ بچے اگر میں اسی طرح سے دنیا سے چلی گئی برداشت نہیں کر پائیں گے، چھوٹے بچے کس طرح سے اس بات کو دے سکیں گے. بیوی نے کمک مانگی اور سہارا لے کے اٹھنے کی کوشش کی، سہارا لے کے اٹھنے کی کوشش کی، خود سے نہیں اٹھ پاتی، سب تک ضعیف ہو چکی ہے، سب تک ضعیف ہو چکی ہے. بیٹھی، جب بچوں نے دیکھا کہ مادر اٹھ گئی ہے، جب مادر بیٹھ گئی ہے، خوش ہو گئے.
کہ بچے حسن حسین خوش ہو گئے. مسجد میں جاتے ہیں. کیوں مسجد میں جاتے ہیں؟ شکر خدا انجام دینے کے لیے کہ میری ماں ہماری والدہ بہتر ہو گئی ہے, ان کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے. امید دوبارہ سے دلوں کے اندر آتی ہے بچوں کے کہ انشاءاللہ ہماری ماں دوبارہ صحت مند ہو جائے گی. مسجد میں جاتے ہیں, شکر خدا میں جاتے ہیں کہ اے خدا تو ہماری ماں کو شفا وہ دوبارہ بیٹھنے کے لائق ہوتی. مسجد جاتے ہیں, جب واپس آتے ہیں امید کے ساتھ واپس آتے ہیں کہ مادر کو دیکھیں گے, مادر سوال کریں گی کہ مسجد میں کیا ہوا, لوگوں کا کیا حال تھا, ہم سے کچھ سوال کرنے کی کوشش کریں گی. لیکن جب بچے جاتے ہیں, یہاں پہ بیوی اسما کو بلا کر کہتی ہے, اسما دیکھو مجھے قبلے کی رخ لٹا دو, میرے اوپر ایک چادر کو ڈال دو, میری آنکھوں کو بند کر دو, اور دیکھو کچھ دیر بعد مجھے آواز دینا. اگر آواز دو میں جواب نہ دوں تو جانا علی ابن ابی طالب کو مسجد میں صدا دینا. یہاں پہ اسما آتی, کچھ دیر بعد صدا دیتی ہے, اپنی سیدہ کو صدا دیتی ہے, آواز کا جواب نہیں آتا. جب جواب نہیں آتا اتنے میں آپ سوچتی ہے کہ میں کس طرح کیا کروں. اسما پریشان ہو جاتی ہے, میں اس بات کی خبر کس کو دوں, کیا کر سکتی ہوں. یہاں پہ حسن حسین مسجد سے واپس آتے ہیں, مسجد سے آ کے دیکھتے ہیں کہ بیوی تو زمین پہ لیٹی ہوئی ہے. سوال کرتے ہیں اسما سے, اسما یہ ہماری مادر کے سونے کا وقت نہ تھا, اس وقت مادر سویا نہیں کرتی تھی. اسما کیا جواب دے, کوئی جواب نہیں ہے دینے کے لیے. حسن علیہ السلام جاتے ہیں, اس چادر کو ہٹاتے ہیں, بیوی سے سوال کرتے ہیں, یا اماں, اے میری مادر, میں آپ کا بیٹا حسن, مجھ سے کلام کرے, مجھ سے کچھ بات کرے. اپنے رخسار بیٹے کے رخسار پر رکھ دیتے ہیں, اے مادر میں آپ کا بیٹا حسن. جواب نہیں آتا. امام حسین سے کہتے ہیں, حسین تمہیں مادر کے دور جانا ہے, تم آؤ, تم سوال کرو, تم بات کرو, شاید تمہیں جواب مل جائے. امام حسین علیہ السلام آگے آتے ہیں, اپنے رخسار کو بیٹے کے قدموں پہ لگانا شروع کرتے ہیں. اے مادر اپنے حسین سے کلام کریں, اے مادر اپنے حسین سے کلام کریں. بیوی جواب نہیں دیتی. اسما کو بھی بات یاد آ جاتی ہے کہ جب میں جواب نہ دوں تو علی کو جا کے مسجد سے بلانا. بچے جاتے ہیں, حسن و حسین مسجد جاتے ہیں. مسجد جب جاتے ہیں تو سامنے ممبر رسول جان خالی ہے, اس رسول موجود نہیں. اس خالی ممبر کو دیکھ کے رونا شروع کرتے ہیں, اس مظلومیت کو دیکھ کے رونا شروع کرتے ہیں. جب گریہ کرتے ہیں, علیہ السلام موجود ہے مسجد میں, سمجھ جاتے ہیں. جب سمجھ جاتے ہیں تو مومنین دو موقع ہیں. ایک موقع کربلا کا کہ جہاں امام حسین علیہ السلام منہ کے بل زمین پر آتے ہیں. ایک عمر رہا ہے کہ جہاں علی زمین پر بیٹھی ہوئی حالت میں زمین پر گر جاتے ہیں. جب سنتے ہیں زمین پر گر جاتے ہیں, برداشت نہیں کر پاتے. کون علی کیونکہ ستون شجاعت سے گر جاتا ہے. اس مسجد سے گھر کا فاصلہ کچھ ہی قدموں کا فاصلہ ہے. اس فاصلے کو علی علیہ السلام کتنی مشکل سے طے کرتے ہیں. گرتے جاتے ہیں, تھکتے جاتے ہیں. راستے میں کتنی مقامات پر گرتے یہ شجاعت کا پیکر جب گھر میں داخل ہوتا ہے بچوں کو ہٹاتا ہے. بیوی فاطمہ کے پاس جاتے ہیں, اس چادر کو ہٹاتے ہیں. بیوی سے کہتے ہیں, اے فاطمہ میں علی ہوں, مجھ سے کلام کرو. بیوی جواب نہیں دیتی, نا امید ہو جاتے ہیں, رونا شروع کرتے ہیں. آپ کے آنسو بیوی کے چہرے پر جب گرتے ہیں, بیوی اپنی آنکھ کھولتی ہے, علی کے چہرے پر نظر ڈالتی. نہیں معلوم کس طرح سے نظر ڈالی ہوگی, کس طرح سے دیکھا ہوگا اس مظلوم کو, اس تنہا کو. کیا سوچا ہوگا کہ میرے بعد اس علی کا کوئی مونس نہیں بچا, میں آخری مددگار ہوں, میں آخری معاون ہوں, اس کے بعد اس علی کا کیا ہوگا. آپ دیکھتی ہیں, آپ بھی گریہ کرتی ہیں. یہاں پہ علی گریہ کر رہے ہیں, یہاں فاطمہ گریہ کرتی ہیں, یہاں پہ حسن حسین کو جب دیکھتی ہیں ان کی یتیمی کو دیکھ کر گریہ کرنا شروع کرتی ہیں. اور علی سے کہتی ہیں, مجھ پر بھی گریہ کرو, اور دیکھو میرے بچوں بھی گریہ کرو, اور وہ بچہ کے جو کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے. اے خدا, میں اس کے لیے سے بات کرتا ہوں. اے خدا,
واقعی میں جو ظلم اس ستم جو ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، جس کو انسان سوچ نہیں سکتا، اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے. مظلوم تعلیمی، مظلوم فاطمہ، اے خدا تجھے اس مظلومیت کو واسطہ ہمیں اس قدر بصیرت دے، ہمیں اس قدر غیرت دے، ہمیں اس قدر قوی ایمان دے، ہمیں اس قدر تقوی عطا فرما، ہمیں اس قدر شجاعت عطا فرما، ہمیں اپنا اس قدر خوف عطا فرما، خوف خدا عطا فرما کہ ہم ہر وہ کام کہ جو ہمارا وظیفہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اس کو صحیح طرح سمجھ سکیں اور صحیح طرح سے ادا کر سکیں. ہر کام پر اپنے ذمہ داری کو صحیح وقت پر سمجھ کر صحیح وقت پر ادا کر سکیں، اس کے اندر کوتاہی نہ کریں، اس کے اندر تاخیر نہ ڈالیں. جو چیز ہم سمجھیں کہ ہمارے امام اس چیز کے اندر راضی ہے، بی بی سیدہ اس کے اندر راضی ہیں، اس کو انجام دینے کے اندر ذرا برابر کوتاہی نہ کریں. اے خدا ہمیں اس خون پاک کا انتقام لینے والوں سے قرار دے. اے خدا ہمیں اس انتقام کے صحیح معنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ یہ انتقام در حقیقت اسی نظام کی بھرپائی کے اندر ہے، اسی نظام اسلام ناب محمدی کی صحیح پہچان اور اس کے معاشرے میں صحیح نفاذ کے ساتھ ہے. اے خدا ہمیں صحیح انتقام لینے کی توفیق عطا فرما. اے خدا اس انتقام لینے کے لیے کہ آخری حجت ہمارا انتظار کر رہی ہے اور ہم بھی اس کے منتظر ہیں، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. اے خدا اس غیبت کے زمانے کے اندر جو مشکلات شیعت کے اوپر، اسلام کے اوپر ہیں، جو سازشیں ہو رہی ہیں دشمنوں کی طرف سے، اے خدا ان سازشوں کو انہیں کی طرف پلٹا دے، دشمنوں کی طرف پلٹا دے. اے خدا اس دین کے خلاف سازش کرنے والوں کو نابود کر دے. اے خدا ہمیں اس جہاد کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما، ہم بھی اس جہاد کے اندر صحیح ہو سکیں. اے خدا اس زمانے کے اندر ایک پرچم انقلاب اور اسلام جن ہاتھوں کے اندر بلند ہے، اس رہبر معظم کی حفاظت فرما، تمام مراج نظام کی حفاظت فرما، ان حوزہائے علمیہ کی کہ جو اس اسلام کے سنگر کی اس خیمے کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کی حفاظت فرما. اے خدا ہمیں اپنے اس راستے کے اندر اپنی جان و مال، عزت و سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا اس خون کا انتقام لینے کے لیے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما.